کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال کیا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد عموماً جو دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دارالعلوم دیوبند، اگر ہم یہ کہیں آپ کو کہ روایات صحیح ہیں یا ضعیف ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب محمد عاقل صاحب تو اب ہر حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، حالانکہ محمد عاقل صاحب کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ علماء کرام کے فتاوجات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی علمی پیاس بجھ جائے۔ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند نے جب اس سوال کا جواب دیا تو انہوں نے کہا حجاج ابن ارطا اگرچہ متکلم فی ہیں لیکن حسن درجے کے راوی ہیں، البتہ ابن ابی سعید مجہول راوی ہیں، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے اور اس حدیث کو ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ تو یہ حدیث جس میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ روایت ضعیف ہے اور اس کی ضعف کے بارے میں بلکہ الحمدللہ الذی اطعمنا هذا ورزقنیہ، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ الفاظ کہہ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کھانے کے بعد بخش دے دیتا ہے۔ تو یہ الفاظ کہنا شروع کیجئے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔